شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ایز یوزول بہت زیادہ دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے، اور یقیناً ان خوفناک کہانیوں سے کچھ نہ کچھ ایسا لیسن بھی آپ لوگوں کو ملے گا جو آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں آپ کے کام آ سکتا ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا سلسلہ۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سجاد علی شیئر کر رہے ہیں کراچی سے۔ سجاد کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ میرے کزن ہیں، عبدالحق ان کا نیم ہے، اور وہ ایدھی ٹرسٹ جو ہے، ایدھی سینٹر جو ہے کراچی، وہاں پر وہ جاب کرتے ہیں۔ وہ مجھے ملنے آئے عید پر، تو ان کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے میرے ساتھ ایک ناقابل فراموش قصہ شیئر کیا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے کزن کہتے ہیں آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ جو ایدھی سینٹر جہاں پر ان کی جاب ہے، وہ ایدھی سینٹر کا جو مارگ روم ہے، یعنی وہاں کا جو مردہ خانہ ہے، وہاں پر ان کی جاب تھی۔ وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اکثر ہم لوگوں کو ایسی ڈیڈ باڈیز بھی وہاں پر شفٹ کرنی پڑتی تھیں جو کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی تھی، یا کچھ ایسے جگہوں پر کیجولیٹیز ہو جاتی تھی جن کے ورثہ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا، یا ان کی ابھی جیسے آئیڈینٹیفیکیشن ہونی ہوتی تھی، یا سم ٹائم ایسا بھی ہوتا تھا کہ جیسے اب وہ ایدھی سینٹر تھا تو وہاں پر جو ان کا مارگ روم تھا، وہاں پر جیسے وہ وہاں کا ٹمپریچر، وہ جو سرد خانہ بھی اس کو بولتے ہیں، تو وہاں پر بھی ایسے لوگ اپنی ڈیڈ باڈیز کو بعض اوقات رکھوا دیا کرتے تھے جو لوگ آؤٹ آف کنٹری ہوتے تھے، کہ جب ہم لوگ واپس آئیں تو وہاں سے ریسیو کر لیں گے۔ ہم لوگوں کو پولیس کی کال آئی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ آپ کے پاس، آپ کے سینٹر پر ایک ڈیڈ باڈی بھیج رہے ہیں، یہ ایک لڑکی کی ڈیڈ باڈی ہے اور اس کا مرڈر ہو گیا ہے، اس کو آپ لوگ مارگ روم میں شفٹ کر دیں، جب تک اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ اور باقی کی انویسٹیگیشن نہیں ہو جاتی تب تک یہ یہیں پر آپ لوگوں کے پاس رہے گی۔ ہم لوگوں نے وہ ڈیڈ باڈی ریسیو کی اور جا کر اس کو مارگ روم میں اس کو شفٹ کر دیا۔ وہاں پر اور بھی ڈیڈ باڈیز تھیں۔ ابھی ہم لوگ وہاں پر 4 سے 5 لوگ تھے۔ ہم لوگ اپنے آفس میں بیٹھے کام کر رہے تھے۔ ابھی ہم لوگوں نے آفس لاک نہیں کیا تھا، لیکن جو مارگ روم تھا وہ لاک تھا۔ تو ہم لوگوں کو اس طرح سے آوازیں آنے لگیں جس طرح سے کوئی عورت بہت زیادہ درد میں چیخ اور چلا رہی ہے۔ اس کے درد میں کراہنے کی اور چیخنے کی آوازیں آنے لگیں ہم لوگوں کو۔ ہم لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ جہاں پر ہم لوگوں کا یہ سینٹر ہے، اس کے سراؤنڈنگ میں تو کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، پھر یہ عورت کے چیخنے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو میں نے اپنے ایک ورکر کو یہ کہا کہ ذرا چیک کر کے آؤ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ جب وہ ساری بلڈنگ کا جائزہ لے کر آیا تو اس کا یہ کہنا تھا کہ جو آوازیں ہیں یہ مارگ روم سے آ رہی ہیں۔ میں نے اسے یہ کہا کہ یہ کیسے پاسبل ہے، ابھی تو ہم لوگوں نے اس کو لاک کیا تھا، چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ میں اور میرے ساتھ وہ 3 لوگ، ہم لوگ چاروں لوگ گئے۔ ہم لوگوں نے مارگ روم کا دروازہ کھولا تو جب اندر جا کر دیکھا تو جتنی بھی وہاں پر ڈیڈ باڈیز تھیں وہ ساری اپنے اپنے جو ان کے ڈرا تھے، جو سیل تھے، اس کے اندر تھیں، لیکن جس جگہ پر اس لڑکی کی ڈیڈ باڈی تھی جو آج ہی وہاں پر شفٹ ہوئی تھی، وہ ڈرا تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ بڑا ہم لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ کیسے کھل گیا۔ پھر ہم لوگوں کو یہ لگا شاید ہم لوگوں نے اس کو ٹھیک سے بند نہیں کیا ہوگا، دوبارہ سے جا کر اس کو بند کیا، وہاں پر دیکھا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ دروازہ واپس بند کیا اور آ کر پھر بیٹھ گئے۔ ابھی 5-10 منٹ ہی گزرے ہوں گے، پھر وہی چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ پھر ہم لوگ وہاں پر گئے، جب جا کر دروازہ کھولا، پھر اس لڑکی کا جہاں پر اس کی ڈیڈ باڈی تھی وہ ڈرا کھلا ہوا تھا۔ اب یہ ہم لوگوں کے ساتھ بڑا عجیب کام ہو رہا تھا کہ بار بار اس کو کون کھول دیتا ہے، نہ یہاں پر کوئی بندہ ہے، نہ کوئی آتا ہے، ہم لوگ لاک کر کے جاتے ہیں، پھر یہ کھل کیسے جاتا ہے؟ ہم لوگوں نے کیا کیا، ہم لوگوں نے دوبارہ سے اس ڈرا کو بند کیا، مارگ روم کا دروازہ بھی بند کیا، اس کو باہر سے لاک لگایا اور خود اس کے باہر کھڑے ہو گئے کہ ابھی ہم لوگ سنتے ہیں اندر کیا ہوتا ہے۔ ابھی ہم لوگ باہر ہی کھڑے تھے، دوبارہ سے وہی درد میں چیخنے چلانے کی آوازیں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ایک شور برپا ہو گیا اور بہت دل دہلا دینے والا وہ شور تھا۔ ہم لوگ مرد ہو کر اتنا زیادہ ڈر رہے تھے کہ ہم لوگ 4-5 لوگ تھے اور ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کہ اب ہم لوگ کیا کریں، کیسے دروازہ کھولیں۔ دروازہ کھولتے ہیں تو اندر کوئی ہوتا نہیں ہے، اور دروازہ بند کرتے ہیں تو پھر وہی شور شرابہ بن جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے پھر بھی ہمت کی، اللہ کا نام لیا، جو ہم لوگوں کو آیت الکرسی، درود پاک کل آتے تھے، ہم لوگوں نے پڑھ کر اپنے اوپر پھونکے، اور جیسے ہی ہم نے
مردہ خانہ کا دروازہ کھولا تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں، وہ جو لڑکی ہے ہم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اس کو کسی نے جیسے پٹک رہا ہے، اس کو اس ڈرا کے اندر پورا ڈرا وہ کھلا ہوا تھا اور کوئی نہ دکھنے والا وجود اس لڑکی کو بار بار اٹھا کر اس میں پٹک رہا تھا، اور ہم لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے اس کو کسی نے بہت زور سے نیچے گرا دیا۔ وہ اوندھے منہ زمین پر گری ہوئی تھی اور اس کا جو کفن تھا وہ خون میں لت پت تھا، جو اس کے ساتھ ہی اس کا کفن بھی تھا۔ یہ منظر دیکھنے کی دیر تھی، ہم لوگوں کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہم لوگوں نے فوراً سے مارگ روم کا دروازہ بند کر دیا اور ہم لوگوں نے فوراً سے پولیس میں بھی ہم لوگوں نے اس چیز کی اطلاع دی، اور ہم لوگوں کے باقی کا جو سٹاف تھا ان کو بھی ہم لوگوں نے کال کر دی۔ اب ہم لوگوں کی ڈیوٹی ٹائمنگ ختم ہو گئی تھی، جو سیکنڈ سٹاف تھا ان لوگوں نے آنا تھا، وہ لوگ بھی وہاں پر پہنچ گئے۔ جب پولیس سے بات ہوئی تو پولیس کا عملہ بھی وہاں پر آیا، تو ہم لوگوں نے پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے کون نہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو پولیس نے اس وقت ہمیں صرف یہ اطلاع دی کہ اس لڑکی کا مرڈر ہوا ہے، اور اس لڑکی کا جو مرڈر ہے وہ جائیداد کے پیچھے ہوا ہے، پراپرٹی کے پیچھے ہوا ہے۔ ان لوگوں کی خاندانی جائیداد تھی جس کی وجہ سے پہلے اس کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا، اور پھر آج اس لڑکی کا بھی قتل ہو گیا۔ یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کا قتل ہوا کیسے ہے، بس وہ اپنے گھر پر مردہ حالت میں پائی گئی تھی، جس کے بعد اس کو یہاں پر شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اب ہم لوگ 10-11 لوگ تھے، اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں، ہم لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ خیر ہم لوگوں کے پاس وہاں پر ہم لوگوں نے یہ کہا کہ اب جیسے کیسے کر کے یہ رات گزارتے ہیں، صبح یہاں پر کسی عامل صاحب کو بلائیں گے، وہ آ کر کوئی پڑھائی کریں گے اور پھر بتائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایسے ہی ہوا صبح۔ پھر ہم لوگوں کے ساتھ وہاں پر ایک کولیگ ہوتے تھے، تو وہ یہ عمل وغیرہ جانتے تھے، پڑھائی جانتے تھے، تھوڑی بہت ان کے پاس یہ علم تھا۔ ان کو بھی میں نے کہا کہ ذرا آپ بھی تھوڑا بہت حساب لگائیں کہ یہ کیا ماجرا ہے کیا ماجرا نہیں ہے۔ خیر صبح ہم لوگوں نے مولوی صاحب کو بلایا، مولوی صاحب آئے، مولوی صاحب نے اس جگہ کا وزٹ کیا۔ مولوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس لڑکی کو کالے جادو کے ذریعے مارا گیا ہے، اس لڑکی کی جو موت ہوئی ہے وہ کالے جادو کے ذریعے ہوئی ہے، اور اس لڑکی پر بہت سخت کالا جادو ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوا ہے، اور وہ ابھی بھی وہ جنات اس کے ساتھ موجود ہیں جو اس کو مرنے کے بعد بھی سکون نہیں لینے دے رہے، ابھی تک بھی وہ اس کو تکلیف دے رہے ہیں، اذیت دے رہے ہیں، وہی اس کو بار بار اٹھا کر پٹک رہے ہیں اور وہی یہ ڈراؤنی آوازیں نکال رہے ہیں۔ پھر وہاں پر ہم لوگوں کے سینٹر میں خواتین ہوتی تھیں جو خواتین کو ڈیل کرتی تھی، پھر وہاں پر کچھ خواتین آئیں، انہوں نے ان کو نیا کفن پہنایا۔ اس کے بعد پھر ہم لوگوں کی تو وہ شفٹ ختم ہو گئی، ہم لوگ چلے گئے۔ وہ جو میرے دوست تھے جن کے پاس وہ علم تھا، وہ جب میں صبح آیا تو پتہ چلا کہ وہ جو لڑکی تھی ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کا بھی سارا ہو گیا تھا، اور ان کے کچھ ورثہ بھی آئے تھے جو ان کو لے گئے ہیں۔ اب وہ جو میرے کولیگ تھے ان کے ساتھ جب میری بات ہوئی تو ان کا بھی سیم وہی کہنا تھا، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس لڑکی کے اوپر بہت شدید کالا جادو کیا گیا تھا، کالے جادو کے ذریعے اس کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، اور اس کی جو موت تھی وہ بھی بہت زیادہ اذیت ناک ہوئی تھی۔ مرنے کے بعد بھی وہ جنات اس کو سکون نہیں لینے دے رہے تھے، صرف محض جائیداد کے پیچھے ایک معصوم لڑکی کو ان لوگوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا، بلکہ اس کے پورے گھرانے کو ختم کر دیا۔ پھر اس کے ورثہ اس کو لے کے اس کے بعد کیا ہوا کیا نہیں ہم لوگ نہیں جانتے، نہ ہی ہم لوگوں نے دوبارہ پوچھا۔ وہ کہتے ہیں اس کے بعد 3 سال ہونے کو ہیں، دوبارہ کبھی ایسا کوئی واقعہ ہم لوگوں کے ساتھ نہیں ہوا، کبھی ایسی کوئی ڈیڈ باڈی نہیں آئی کہ ہم لوگوں کو ڈر لگے یا کوئی چیخو پکار ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ لیکن وہ جو ایک واقعہ تھا جس کو ہم لوگوں نے خود دیکھا اور سنا، وہ بہت زیادہ دل دہلا دینے والا تھا۔ سجاد کہتے ہیں کہ میں یہ بھی میسیج دینا چاہتا ہوں آپ کے ویورز کو، سننے والوں کو، کہ کبھی بھی زندگی میں کسی سے بھی انتقام کے، بعض لوگوں کے دل دماغ میں یہ چیز آتی ہے کہ ہم فلاں سے انتقام لے لیں گے، اس کو یہ نقصان پہنچا دیں گے، کالے جادو کے ذریعے کسی کی جان لے لیں گے، تو خدا را ایسا کبھی بھی مت کریں۔ کوئی آپ کو تکلیف پہنچا بھی جائے، کوئی آپ کا برا کر بھی جائے تو معاف کر دیں۔ معاف کرنے سے پھر جو اللہ انصاف کرتا ہے، جو اللہ بدلا لیتا ہے، وہ انسان کبھی بھی نہیں لے سکتا۔ تو اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، اللہ کبھی بھی کسی کو اتنی تکلیف اور اذیت نہ دے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو سجاد علی نے شیئر کی کراچی سے۔ بہت شکریہ سجاد آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی پرینکا نائک شیئر کر رہی ہیں انڈیا سے۔ پرینکا کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی خود کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب میرے نانا ابو کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو ہم لوگ ان کے گھر گئے ہوئے تھے۔ نانا ابو کی ڈیتھ کا بھی اگلا دن ہی تھا، تو مجھے میری ممانی نے یہ کہا کہ میں نے کچن میں دودھ بوائل ہونے کے لیے رکھا ہے، رات کا ٹائم تھا، جا کر جو چولہا ہے اس کو بند کراؤ۔ میں کچن میں گئی اور میں نے جیسے ہی اسٹوو کو بند کیا تو میں باہر نکلنے لگی تو کچن کے بالکل سامنے نانا ابو کا کمرہ تھا۔ ہم لوگ
ہندو مذہب سے ہیں، تو ہم لوگوں میں جو خاندان میں کوئی فوت ہو جاتا ہے، کوئی مر جاتا ہے، تو اس کی تصویر کے نیچے ایک دیا جلا کر رکھتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے بھی نانا ابو کی تصویر کے نیچے دیا جلا کر رکھا ہوا تھا۔ جیسے میں وہاں سے باہر نکلی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ اس کمرے میں نانا ابو خود اپنی تصویر کے پاس کھڑے ہیں اور مجھے باقاعدہ بلا کر یہ کہتے ہیں کہ اس دیے میں سے تیل ختم ہو چکا ہے، آئل ختم ہو گیا ہے، اس میں لا کر تیل ڈالو۔ یہ دیکھنے کی دیر تھی، میں تو بہت ڈر گئی اور بھاگتی ہوئی ممانی کے پاس گئی اور میں نے انہیں یہ بتایا کہ اس طرح سے مجھے نانا ابو نظر آئے اور میں نے رونا شروع کر دیا، میں اتنی ڈر گئی۔ فوراً سے نانی اماں اٹھیں، جب وہ اس کمرے میں گئیں، لائٹ آن کی تو جا کر دیکھا تو دیے کا جو آئل تھا وہ ختم ہوا تھا۔ دوبارہ سے انہوں نے اس کو فل کیا اور جلا دیا۔ مجھے سب کہتے ہیں اس میں ڈرنے والی کون سی بات ہے، تو میں نے ان سب سے یہ کہا کہ اس میں ڈرنے والی ہی بات ہے کہ ایک شخص جو مر چکا ہے، ہم میں نہیں ہے، اس کے باوجود ان کا مجھے نظر آنا اور مجھے یہ سب کہنا، یہ چیز آج بھی میرے لیے ایک مسٹری ہے اور جب بھی مجھے یاد آتی ہے میں بہت زیادہ ڈر جاتی ہوں۔ اسی طرح سے پرینکا کہتی ہیں کہ میرے جو خالو ہیں ان کے بہنوئی تھے، ان کی بہت زیادہ پرسرار موت ہوئی تھی۔ ان کو بہت زیادہ شوق تھا ایسی جگہوں پر جا کر، ایسی جگہوں کو وزٹ کرنے کا جو پروہیبٹڈ ہوتی تھیں، جو ابینڈنڈ ہوتی تھیں، جہاں پر روک دیا جاتا تھا کہ یہاں پر کوئی انسان نہ آئے یا فلاں اوقات میں نہ آئے، صبح کے ٹائم نہ آئے یا رات کے ٹائم نہ آئے۔ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی ایسے جگہ کے بارے میں کھوج لگائے رکھتے تھے۔ تو ایک دفعہ ان کو پتہ چلا کہ ایک بلڈنگ ہے جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ بلڈنگ جو ہے وہ انگریزوں کے دور کی ہے اور وہ بہت زیادہ اسیب زدہ بلڈنگ ہے۔ وہاں پر بہت زیادہ جنات لوگوں کو نظر آتے ہیں، جلے ہوئے جسموں والے جنات نظر آتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ رابطہ کیا، وہ لوگ اس بلڈنگ پر پہنچے جیسے کیسے کر کے، تو وہاں پر وہ جو ٹورسٹ گارڈ ہوتے ہیں وہ بھی تھا۔ اس ٹورسٹ گارڈ کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر شام کے ٹائم کوئی بھی انسان نہیں آ سکتا، ہم لوگ بھی بس دن کے ٹائم یہاں پر لوگوں کو وزٹ کرواتے ہیں، وہ بھی اگر کوئی آ جائے اس جگہ کے بارے میں معلومات لیتا ہوا تو، ادروائز ہم لوگ جیسے ہی سورج ڈھلنے والا ہوتا ہے اس سے پہلے یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ ساری بلڈنگ کا ان لوگوں نے وزٹ کیا۔ وہ ایک قدیم پرانے دور کی کھنڈر نما کوئی عمارت تھی، کافی بڑی وہ جگہ تھی۔ اب وہ جو خالو کے جو بہنوئی تھے، پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا چل رہا تھا کیا نہیں، انہوں نے اس ٹورسٹ گارڈ کو کچھ پیسے دیے اور یہ کہا کہ آج رات مجھے یہیں پر رکنا ہے، تم کسی کو یہ بات مت بتانا، میں اپنے مرضی سے یہاں پر رکنا چاہتا ہوں اور یہ تم پیسے رکھ لو، تم کسی کو کچھ بھی مت بتانا۔ ان کے دوست نے ان کو بہت منع کیا لیکن انہوں نے اپنے دوست کی کوئی بات نہ سنی اور وہاں پر رات رکنے کے لیے چلے گئے۔ اگلے دن جب وہ جو ٹورسٹ گارڈ تھا اپنی ڈیوٹی پر وہاں پر جب گیا، پیچھے سے جو ان کے گھر والے تھے وہ الگ سے پریشان تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں پر گئے ہیں کہاں پر نہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایک کمرہ تھا، اس بلڈنگ کا ایک کمرہ بہت زیادہ مشہور تھا کہ اس کمرے کے باہر جلی ہوئی لاشیں لٹکتی ہیں، کیونکہ اس گارڈ نے یہ بتایا تھا کہ انگریزوں کے دور میں یہاں پر ایک انگریز رہا کرتا تھا اپنے 6 بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ۔ تو ایک دفعہ پتہ نہیں کیا ہوا، بلڈنگ میں آگ لگ گئی تو وہ لوگ سارے جل کر یہاں پر مر گئے تھے، اور اس کے بعد اس انگریز نے بھی سوسائڈ کر لی تھی خود کو پھانسی لگا کر، اس کے بعد یہ جگہ ایسی ہو گئی ہے۔ تو وہ جو خالو کے بہنوئی تھے محض یہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ باتیں ہیں ان میں حقیقت ہے، اپنی زندگی انہوں نے گنوا دی۔ ان کی لاش بھی اسی کمرے میں سے ملی جس کمرے کے باہر آدھی جلی ہوئی لاشیں لٹک رہی ہوتی تھیں، اور ان کی لاش کے اوپر کسی قسم کا کوئی چوٹ کا نشان نہیں تھا، صرف ان کی آنکھیں اس طرح سے خوف سے کھلی ہوئی تھیں جیسے انہوں نے کسی بہت زیادہ خوفناک چیز کو دیکھ لی ہے۔ ان کے گھر والے آج تک یہ بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ نہیں جانتے کہ ان کی یہ مسٹیریس موت کیسے ہوئی۔ پرینکا کہتی ہے اینڈ میں یہ میسیج دینا چاہتی ہوں آپ کے ویورز کو، آپ کے جو سٹوری سننے والے ہیں، کہ کبھی بھی آپ لوگ جنات کے وجود سے انکار نہیں کر سکتے۔ بھوت پریت جنات انسانوں سے پہلے سے ہیں، انسان بننے سے پہلے ان کا وجود ہے اور یہ ہر جگہ پر ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر انسان کی زندگی میں آمنا سامنا ہو جنات کے ساتھ انسان کا، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر گھر آسیب زدہ ہو، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر انسان کی زندگی میں کچھ ایسا ماجرا ہو، لیکن جن لوگوں کی زندگی میں یہ واقعات ہوتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے، کسی نہ کسی حادثے سے، کسی نہ کسی ایکسپیرینس سے وہ گزرے ہوتے ہیں جو وہ ایسی باتیں شیئر کرتے ہیں۔ بہت شکریہ پرینکا نائک آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ UK کی ایک فیملی کی بہت زیادہ خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں، جن کو یہ عادت تھی کہ وہ ہالیڈیز کے لیے خوبصورت مقامات پر جایا کرتے تھے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگوں کو سمر ویکیشنز ہوئی تھیں،
تو ہم لوگوں نے یہ پلان کیا کہ ہم لوگ کسی خوبصورت سی جگہ پر جائیں گے. تو ہم لوگوں کو ایک پکنک پوائنٹ کا پتہ چلا جہاں پر ایک بہت بڑا ریزورٹ بھی تھا. وہاں پر جب ہم لوگ گئے تو وہ جگہ جو تھی وہ بالکل آبادی سے ہٹ کے ایک جنگل میں تھی. وہاں پر اور بھی لوگ تھے اس ریزورٹ پر. ہم لوگوں نے وہاں پر بکنگ کروائی. ہم لوگ بہت زیادہ خوش تھے. بڑی خوبصورت وہ جگہ تھی. وہاں پر ایک بہت زیادہ پرانا فارم ہاؤس تھا جو کہ ویران اور سنسان تھا، جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ فارم ہاؤس کس کا ہے اور وہاں پر کیا ایسا ہوا جس کے بعد وہ ابینڈنڈ ہو گیا، جس کے بعد وہ پرسرار ہو گیا، جس کے بعد وہ ویران ہو گیا. وہاں پر ہم لوگوں سے پہلے جو لوگ تھے اس کے بارے میں بہت سی باتیں کرتے تھے کہ یہاں سے رات کے ٹائم کچھ ڈراؤنی آوازیں آتی ہیں. ہم لوگوں نے ان باتوں پر اتنا خاص غور نہیں کیا. میرے پیرنٹس جو تھے وہ باہر ٹیرس پر بیٹھے ہوئے تھے جو ہم لوگوں نے ریزورٹ بک کروایا تھا وہاں پر. میں ٹہلتی اس فارم ہاؤس کی طرف چلی گئی. جب میں وہاں پر گئی تو وہاں پر مجھے ایک شخص نظر آیا. میں نے اس سے اس فارم ہاؤس کے بارے میں پوچھنا چاہا تو اس نے مجھے بہت بری طرح سے ڈانٹ دیا اور یہ کہا کہ جلدی سے یہاں سے چلی جاؤ، اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اور نہ ہی تمہیں کچھ بتا سکتا ہوں. میں اس وقت تو بہت زیادہ ڈر گئی اور واپس آ گئی. اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی اس وقت میرے پیرنٹس ابھی سو رہے تھے. تو میں پھر باہر نکلی. موسم کافی زیادہ اچھا تھا. مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا ابھی تک سب سو رہے ہیں. تو میں چلتی چلتی اسی فارم ہاؤس کی طرف چلی گئی. آج اس فارم ہاؤس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا. وہ ویران اور سنسان فارم ہاؤس بالکل خالی پڑا تھا. میں چلتی چلتی اس کے اندر چلی گئی. اس کا ایک حصہ ایسے تھا جیسے وہ ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے اور فارم ہاؤس کا کچھ اندرونی حصہ بھی نظر آ رہا تھا. جب میں وہاں پر پہنچی تو مجھے عجیب و غریب سی آوازیں سنائی دینے لگ گئیں. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہاں پر کوئی موجود ہے لیکن وہ نظر نہیں آ رہا تھا. جب میں نے غور کرنا چاہا تو میں کیا دیکھتی ہوں، وہاں پر ایک کمرے میں سیاہ لباس میں کوئی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس ایسے جیسے کوئی کینڈل جل رہی ہے. اس کینڈل کے پاس بیٹھ کر وہ کوئی کچھ پڑھ رہا ہے اور اس کے آگے جیسے کوئی برتن رکھا ہوا ہے، جیسے کوئی باؤل ہوتا ہے اور اس باؤل میں بلڈ ہے. بار بار وہ اس بلڈ کو اٹھا کر پی رہا ہے. جب میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا ماجرا دیکھا میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ کون ہے. جب میں نے تھوڑا سا اور آگے جا کر چھپ کر دیکھنا چاہا تو وہ ایک بہت زیادہ ڈرا دینے والی مخلوق تھی جس کی آنکھیں نہیں تھیں، نہ ہی اس کی نوز تھی اور اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے تھے اور جسم پر بہت زیادہ بال تھے اور وہ بہت زیادہ ڈراؤنے انداز میں کچھ بول رہی تھی. اس کو دیکھنے کی دیر تھی. میں بہت ڈر گئی اور میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا. جیسے کیسے کر کے میں وہاں سے بھاگتی ہوئی اپنے ریزورٹ پر پہنچی تو میری حالت دیکھ کر میرے پیرنٹس بھی پریشان ہو گئے کیونکہ وہ ابھی ہی جاگے تھے. ان لوگوں کو میں نے یہ ساری بات بتائی تو وہ لوگ مجھے بہت زیادہ ڈانٹنے لگے کہ تم ایسی جگہ پر کیوں گئی ہو، تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم اس فارم ہاؤس کی طرف جاؤ، جبکہ ہم لوگ جس دن کے آئے ہیں لوگ اس کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ جگہ ویران اور سنسان اور پرانی جگہ ہے، پھر تم وہاں پر کیوں گئی. میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی. میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی. ابھی ہم لوگوں کے واپس جانے میں ایک دن باقی تھا. ہم لوگ شام کے ٹائم اپنے ریزورٹ کے ٹیرس پر ہی بیٹھے ہوئے تھے. ایک دم سے میرے پیرنٹس کو ایسا محسوس ہوا جیسے ان کا کوئی نام لے رہا ہے، ان کو کوئی مخاطب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جب ادھر ادھر پلٹ کر دیکھتے تھے تو کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا. جیسے ہی میرے فادر اٹھ کر دیکھنے لگے کہ ہم لوگوں کو کون پکار رہا ہے، یہاں پر تو ہم لوگوں کو کوئی جانتا نہیں ہے، پھر ہم لوگوں کا نام کون لے کر پکار رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں میں نے فارم ہاؤس کی طرف ایک بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والی کوئی عورت کھڑی دیکھی تھی جس کی آنکھیں نہیں تھیں، جس کا نوز بھی نہیں تھا اور اس کی آنکھوں کی جگہ پر آگ چل رہی تھی جیسے فلیم ہوتے ہیں، اور وہ مجھے اشارہ کر کے اپنی طرف بلا رہی تھی. میرے فادر بہت زیادہ ڈر گئے اور وہ بھاگتے ہوئے آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگوں کو یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا. ہم لوگوں کی بیٹی جو فارم ہاؤس کی طرف گئی ہے وہ مخلوق ہم لوگوں کے پیچھے لگ گئی ہے. ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے. ہم لوگوں نے اسی ٹائم اپنا سارا سامان جو تھا وہ پیک کیا اور وہاں سے جانے کا ارادہ کیا. جب ہم لوگ وہاں سے نکلے، جیسے ہی ہم لوگ اس ریزورٹ سے نکلے تو ہم لوگوں نے فارم ہاؤس کو کراس کر کے ہی جانا تھا. جب ہم لوگ فارم ہاؤس کو کراس کر کے جانے لگے تو وہی مخلوق ہمیں فارم ہاؤس کے پاس نظر آئی جو کہ ہم لوگوں کو دیکھ کر ہم لوگوں کی گاڑی کے پیچھے تک بھی بھاگی. لیکن میرے فادر نے گاڑی اتنی تیز چلائی کہ ہم لوگ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے. آدھے راستے تک وہ مخلوق ہم لوگوں کی گاڑی کے پیچھے بھاگتی رہی جس طرح سے کوئی جانور بھاگتا ہے، اور وہ بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں بھی نکال رہی تھی. ہم لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے کہ ہم لوگوں کی جان بچ گئی اور ہم لوگ خیریت سے واپس آ گئے. اس کے بعد کبھی بھی ہم لوگ کسی ایسے پلیس پر نہیں گئے جو بالکل کنٹری سائڈ پر ہو، جہاں پر بالکل رونق نہ ہو، جو جنگل کے حصے میں ہو. یہ ایک سٹوری تھی ایک UK فیملی کی
جو وقاص احمد نے مانچسٹر سے شیئر کی. بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا. سر یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے جن سے ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ ہمیشہ انسان کو اپنا خیال رکھنا چاہیے. کبھی بھی یہ وہم نہیں سمجھنا چاہیے کہ جنات محض انسان کا وہم ہے، ان کا کوئی وجود نہیں ہے یا یہ ہوتے نہیں ہیں. یہ بالکل ہوتے ہیں. قرآن پاک میں ان کے وجود کا ذکر ہے، ان کے وجود پر پوری صورت اتاری گئی ہے. تو ان کے وجود سے آپ انکار نہیں کر سکتے. کوشش یہ کیا کریں کہ جس جگہ پر آپ کو ایسا ڈاؤٹ ہو کہ وہاں پر جنات ہیں، اس جگہ پر مت جایا کریں. نماز پڑھ کر اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہم لوگوں کو ایسے مخفی دشمنوں سے محفوظ رکھے جو ہم لوگوں سے حسد کرتے ہوں، اور حسد کی آگ میں جل کر وہ آپ لوگوں کے اوپر کبھی بھی کوئی کالا جادو یا اس طرح کا کام کریں. اللہ سے رحم مانگنا چاہیے. نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ کوئی آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی. میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو اپنے فرینڈ اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinwar57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں. کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں انشاءاللہ. آج کل میں ولاگ بھی پوسٹ کروں گی. نوشین وائس آفیشیل 99 کو ضرور وزٹ کریے گا. آپ لوگوں کو میرے ولاگ بھی اچھے لگیں گے. جب بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، مجھے اور میرے پیرنٹس کو بھی ضرور یاد رکھا کریں. جہاں رہیں خوش رہیں. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.